بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب سرکار دو جہاں غم گسار زمان شفیع مجرماں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے حامل معتکفین حضرات، آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈھوڈا شریف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نگہت و نور کے سما میں انوار و تجلیات کی بارش میں اور رحمتوں کے موسم بہار میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کی جل تھل میں ہمیں رب کی رحمتیں لوٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ القاسم ٹرسٹ کے اس عظیم منصوبہ کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد احمد شاہ قادری قاسمی رحمہ اللہ تعالی جو بانی ہیں اس سلسلہ کے، اعتکاف والے سلسلہ کے، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ بزرگان ڈھوڈا شریف کے روحانی فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ میں القاسم ٹرسٹ کی انتظامیہ کا، بالخصوص صوفی مانس صاحب کا، ساجد قاسمی صاحب کا، اور اپنے برادرم محترم حضرت علامہ تنویر احمد قادری صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع مہیا کیا۔ یہ بڑے لوگوں کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وسیع و ظرف ہوتے ہیں اور اپنے خدام کو یاد رکھتے ہیں۔ تو میں تو ایک چھوٹا سا خادم ہوں اس آستانے کا، تو اللہ تعالیٰ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، عموماً تقریروں کا آغاز یہ خطیبوں کے اس جھوٹ سے ہوتا ہے، وقت قلیل ہے، سفر طویل ہے، طبیعت علیل ہے، لیکن میں سچ بول رہا ہوں، میری طبیعت علیل ہے، آدھے سر کا درد ہے، سر میں بہت درد ہو رہی ہے، آدھے سر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ دعا فرمائیں، درود شریف پڑھ کے پھونک ماریں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، آرام دے دے۔ اور اگر میں اس طرح آپ کی توقع اور امیدوں پہ پورا اتر نہ سکوں تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ میں نے ایک آیت پاک پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین نظریے کو کہتے ہیں، عقیدے کو کہتے ہیں، دین کی تشریح کو کہتے ہیں، اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لکم دینکم ولی دین، اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ، تمہارے لیے تمہارا نظریہ، ہمارے لیے ہمارا نظریہ، تمہارے لیے تمہاری رائے، ہمارے لیے ہماری رائے۔
اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے, بے شمار رسول آئے, بے شمار پیغمبر آئے, ہر ایک اپنا دین لے کر آیا. اللہ نے فرمایا لیکن اب قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت والا, وقت والا, رفت والا, ویلیو والا, قابل تعظیم, قابل تکریم اور دونوں جہاں میں سرخروئی کا باعث کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین دین اسلام ہے. اب قیامت تک اس دین کے سائے تلے کوئی بندہ نیک عمل کرے گا تو وہ اللہ قبول کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز, مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کو دین کی, اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے, تو یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا. تو اللہ کا شکر ادا کریں, ایک دفعہ کہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تو نے اپنی سب سے پیاری چیز, محبوب چیز, اللہ نے ہم کو دین کی دولت عطا فرمائی ہے. ایک محفل میں کسی خطیب نے کہا مسلمان وہ بڑے بد نصیب ہیں, تو مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا اور جن کو رب نے اپنے دین کی دولت عطا فرمائی ہو وہ بد نصیب ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کا دامن ہاتھ میں دیا ہو وہ بد نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہ ہمیں کبھی یہ زبان سے کہنا چاہیے اور نہ کسی کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ ہم بد نصیب ہیں, ہم کم نصیب ہیں, ہم بدبخت ہیں. نہیں, ہم خوش بخت ہیں, ہم خوش نصیب ہیں, اور ہمارے مقدروں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا, دین چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آج کی گفتگو میں یہی بتاؤں گا کہ دین کیا ہے. دین چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 معاملات, نمبر 4 اخلاقیات. ان چاروں کو اکٹھا کیا جائے تو ان پر دین کا نام بولا جاتا ہے. عقیدہ, عبادت, معاملات, اخلاقیات. میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا, آپ کو یاد کراؤں گا انشاءاللہ. پہلی کون سی چیز میں نے بیان کی؟ عقائد, عقیدہ. دوسری عبادات. دین کی دوسری چیز کیا ہے؟ آخری کونے تک کی توجہ چاہوں گا, آخری فرد تک کی توجہ. یہ جو بھائی سو رہے ہیں یہ جاگ کے ذرا. دوسری چیز کون سی ہے؟ سارے بولیں ذرا. عبادات. کون سی؟ تیسری چیز کیا ہے جی؟ معاملات. میں وضاحت بھی کروں گا ان کی, عقیدہ کیا ہوتا ہے, عبادات کیا ہوتی ہے, معاملات کیا ہوتی ہے. تیسری چیز ہے معاملات, اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات. اچھا, اب سنیں, قرآن پاک کی 25% آیات عقیدے کے بارے میں. قرآن پاک کی 25% آیات عقیدے کے بارے میں. عقیدہ وہ ناقابل تردید سچائی ہوتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. عقیدہ وہ واضح, سورج سے بھی روشن اور چاند سے بھی اجلا, وہ سچا نظریہ ہے جس کو کوئی بندہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا, نہ جھٹلایا جا سکتا ہے. مثلا اللہ ایک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا ہے. عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ ایک ہے, اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کی توحید کے بارے میں. نبیوں کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. انبیاء کے بارے میں عقیدہ قرآن نے بیان فرمایا.
فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یوم آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مر جانے کے بعد والی زندگی میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یوم آخرت پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ ساری چیزیں رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ ذرا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ قاضی محمد محمود احمد قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ اوان شریف آپ تشریف لا رہے ہیں، تو اپنے مہمانوں کی حضرات گرامی تشریف رکھیں۔ ہماری آج کی اس نشست میں تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر قاضی محمد محمود قادری صاحب آستانہ عالیہ اوان شریف اعتکاف کی اس روحانی نشست میں تشریف آوری پر میں آپ کو اعتکاف انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے معتکفین کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید عزتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے لیے سعادت کی گھڑیاں ہیں، صاحب علم، صاحب عمل اور بہت بڑی خانقاہ، بہت بڑا آستانہ علیہ قادریہ اوان شریف کے زیب سجادہ صاحبزادہ قاضی محمد محمود صاحب زیدہ شرف و تشریف لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے قریباً 25% آیات جو ہیں یہ عقیدے کے متعلق ہیں، انبیاء کے بارے میں، توحید کے بارے میں عقیدہ، اور صوفیاء کاملین، اولیاء کاملین، ان کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو رب کی توحید سے آشنا کرنا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں سب سے بڑا، حضور کی دنیا میں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو معرفت الہی سے روشناس کرایا جائے۔ سب سے زیادہ رب کی معرفت نبی کریم علیہ السلام کو تھی، اور اس کے بعد حضور کی امت کے صوفیاء کو ہے۔ تو صوفیاء رب کی توحید، اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں جتنے بھی عقائد ہیں قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو 25% آیات قرآن پاک کے اندر عقائد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عقیدہ، نبیوں کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، یوم آخرت کے بارے میں عقیدہ، برزخ والی زندگی کے متعلق عقیدہ، جنات کے متعلق عقیدہ، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ، یہ سارے عقائد ہمارے رب نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر دین کا حصہ ہے عبادات۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ فطر عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، چاہے وہ عبادات مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں۔ ہمارے دین نے عبادات کے بارے میں بھی 25% آیات قرآن پاک کی عبادات کے متعلق ہیں۔ کس کے متعلق ہیں؟ عبادات کے متعلق ہیں، عبادتوں کے متعلق ہیں۔ نماز، روزہ اس وقت جو پریکٹس میں ہے مسلمانوں کے، عمل میں ہے، وہ صرف نماز روزے کی حد تک کا اسلام ہے۔ اچھا، تو یہ ہوگی 50%۔ 25% آیات قرآن کی عقائد کے بارے میں، 25% عبادات کے بارے میں، 25%
قرآن پاک کی آیات ہیں معاملات کے بارے میں. معاملات، بندے کا بندے کے ساتھ ڈیل کرنا، بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ کرنا، شوہر اور بیوی کا معاملہ، استاد اور شاگرد کا معاملہ، پیر اور مرید کا معاملہ، پڑوسی اور پڑوسی کا معاملہ، گاہک اور دکاندار کا معاملہ. قرآن پاک کی 25% آیات معاملات کے بارے میں. وراثت کے احکام یہ معاملات کے، وصیت کے احکام معاملات کی علامتیں ہیں. طلاق کے معاملات، زہار کے معاملات، یہ سارے معاملات جو بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے، بندے کا بندے کے ساتھ رویہ ہے، بندے کا بندے کے ساتھ جو ڈیل ہے، ہمارے دین نے 25% آیات جو ہیں یہ معاملات کے متعلق ہیں. توجہ آپ کی چاہوں گا. شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب ہوا، قوم شعیب پر رب کا عذاب ہوا. وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لینے کا پیمانہ اور تھا، دینے کا پیمانہ اور تھا. لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، وہ ڈنڈی مارتے تھے تو ایک دوسرے کو مارتے تھے، حق کھاتے تھے تو ایک دوسرے کا کھاتے تھے، ظلم کرتے تھے تو ایک دوسرے پر کرتے تھے، رب کا کیا بگاڑتے تھے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان تھا اس میں؟ کوئی نقصان نہیں تھا. رب کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں تھا. لیکن دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم پر رب کا عذاب آیا. کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. جب بندہ بندے کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ رکھے، بندہ بندے پر ظلم کرنے لگ جائے، بندہ بندے کا حق مارنا شروع ہو جائے تو رب کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. جب بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ رہے تو رب کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، رب کے عذاب کا سبب ہے. جب معاملات خراب ہو جائیں، حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک بندے نے کہا جی فلانا بندہ بڑا نمازی ہے، آپ کو گواہی کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو گواہی کی ضرورت پڑ گئی تو کیا جی فلانا بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، بڑا نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جو بندہ اس کی تعریف کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا، جس کو تم نیکی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، جو نماز روزے کا بڑا پابند ہے، کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تیسرا سوال آپ نے یہ کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، کوئی ڈیل کی ہے، کوئی سودا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا پھر کس بنیاد پر تم نے اس کو اچھا کہہ دیا ہے؟ بندے کی اچھائی کا پتہ یہاں سے چلتا ہے، یا اس کے پڑوس میں رہو، یا اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کے ساتھ لین دین کرو، پھر پتہ چلتا ہے کتنا کوئی بندہ نیکوکار ہے، کتنا کوئی بندے کا پتر ہے. تو یہ ہے بندے کا اچھائی کا، کردار کا، تقوی کا، زہد کا پتہ ہی اس کے معاملات سے چلتا ہے. قادری ہیں ہم، حضور غوث پاک کے غلام ہیں. دیکھو حضور غوث پاک بچپنے کا عالم ہے اور ڈاکوؤں کے سامنے آئے ہیں اور ابھی بچے ہیں، اور اشرفیاں سونے کے وہ سکے ماں نے بغل میں سیے ہوئے ہیں، کپڑے میں سیے ہوئے ہیں. ڈاکو پوچھتے ہیں بیٹا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ تو آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس کرنسی ہے، سونے کی کرنسی ہے، سونے کی اشرفیاں ہیں. کہا کدھر ہے؟ کہا یہ. اور اسی بچوں کو کیا آنے، ہم بچپن سے ہی بچوں کو ٹھگی لگانا سکھاتے ہیں، ہم بچپن سے ہی بچوں کو پروگرامنگ کرتے ہیں، انسٹالمیشن کرتے ہیں، جاسوس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح بھی داغ لگایا جا سکتا ہے، اس طرح بھی فراڈ کیا جا سکتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سچ بولا. آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر آپ نے کوئی وہاں پر نماز روزے کی تبلیغ نہیں کی،
آپ نے کوئی ان پر دم درود پڑھ کے پھونک نہیں ماری، آپ نے وہاں پر کوئی چلا نہیں کاٹا، کوئی مجاہدہ، کوئی مراقبہ، کوئی مشاہدہ، کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے صرف ایک معاملہ صحیح کیا ہے، اور معاملہ بھی ڈاکوؤں کے ساتھ صحیح کیا ہے. آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر پورے ڈاکوؤں کی جماعت کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے معاملات کی. اور خود جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میں آج کی گفتگو میں اس چیز کو فوکس کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک کا اسوہ حسنہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین نمونہ ہے. ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا، ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی، ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا، تو مکے کے 40 سال تک حضور نے معاملات کیے ہیں لوگوں کے ساتھ. لوگوں نے امانت، آپ نے امانتوں کی حفاظت کی، کاروبار کیا لوگوں کے ساتھ تو ایک ایک پائی ان کو پوری طرح ادا کی. جب لوگوں نے آپ کے معاملات دیکھے تو دشمنوں کی زبان سے آپ کے لیے صادق اور امین کا لقب نکلا. جس نبی کو دشمن کی زبان صادق اور امین کہے، حضور علیہ السلام کا یہ معاملات تھا. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ کو آپ کا رب رسوا نہیں ہونے دے گا، اس واسطے کہ آپ غرباء کے کام آتے ہیں، فقیروں کی دستگیری کرتے ہیں، اور محتاجوں کے آپ ہمت اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اور بے قصوں اور بے نواؤں کے لیے آپ آسرا ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ معاملات ہی تو تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اتنے عظیم منصب پر بھیجا. اس واسطے میرے بھائیوں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ سے کسی نے کہا حضور آپ ہمیں نہ کوئی تصوف پہ کتاب لکھ دیں، دل کی پاکیزگی، تزکیہ نفس، اس پہ کوئی کتاب لکھ دیں. تو آپ نے فرمایا میں السیر کبیر، السیر صغیر لکھ چکا ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی میں 6 کتابیں ہیں. کتاب المبسوط ہے، کتاب الزیادات ہے، السیر صغیر ہے، السیر کبیر ہے، الجامع الصغیر ہے، الجامع الکبیر ہے، المبسوط ہے، زیادات ہے. یہ کتابیں تو لوگوں نے کہا حضور وہ دے وچ تے خرید و فروخت دے مسائل نے، دکانداری کس طرح کرنی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جس کی کمائی حلال کی ہو جاتی ہے، جس کا رزق حلال کا ہو جاتا ہے، جس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ ویسے ہی نور سے منور فرما دیتا ہے. اسے کسی اس کو چلے شلے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. آج دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں، مجھ سے ایک بندہ پوچھتا ہے آتا روزہ ٹیکا لایا روزہ ٹوٹ جاندہ ہے کہ نہیں ٹوٹدا. بہت بڑا سیٹ تھا دکاندار، اور وہ سیٹ تھا میرے علاقے کا تھا کڑیاں والے کا، کہ جس نے 2 مہینے پہلے سے ہی چیزیں ذخیرہ اندوزی کر لی تھی، چینی بھی، کھجوریں بھی، اور 2 مہینے پہلے ہی اس نے چیزیں منگوا کر ذخیرہ اندوزی کر لی کہ رمضان میں مہنگی کر کے بیچوں گا. اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ ٹیکا لایا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ رمضان میں 50 روپے والی چیز 300 روپے کلو بیچ رہا ہے. میں نے اس سے مذاق میں کہا، میں نے کہا یار جڑے تو لوکاں نو ٹیکے لانا پیا میں، ایڈے ایڈے وڈے ٹیکے لانا پیا میں، لوکاں دیاں جیبوں پہ، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، اس سے تمہارے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس ٹیکے کا مسئلہ پوچھنے آ گئے. ٹھیک ہے، اس سے تمہارے تقوی کو کوئی آنچ نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شامی نے کہا کہ مچھر کا خون حلال ہے یا حرام ہے؟ مچھر کا خون حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ظالموں، امام حسین کا خون بہاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی، وہ تم نے بے دردی سے بہا دیا، اور مچھر کے خون کی تمہیں فکر پڑ گئی ہے. آج مسئلہ یہ، آج ہمارے معاملات خراب ہیں. لوگوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور بلے شاہ صاحب نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھا کے مال یتیمہ دا تے بھج مسیتی جاندے ہو.
تے دسو نا بھلے شاہ نو میں کی کیتی جاندے ہو؟ یہ رانگ نمبر لگا رہے ہو۔ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر کے، لوگوں سے معاملات بگاڑ کے، ذخیرہ اندوزیاں کر کے، ہر سال عمرے بھی کرو، ہر سال حج بھی کرو، یارمیاں بھی کرو۔ ادھر ایک ہمارے علاقے میں محفل تھی، میلاد شریف کی محفل، اور ڈائریکٹ بجلی دے کنڈیاں نو جناب چوری کر کے جناب محفل میلاد ہو رہی، ڈائریکٹ کنڈوں پہ وہ ڈالے ہوئے۔ تو جب وہ نقیب محفل نے پڑھا نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ایک بندہ اٹھ پہ، انہوں نے کہا چوری دی بجلی تو سرکار نہیں آمدے ہے، اے دال آنا چھٹ دیو۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام خوریاں کر کے حضور کا میلاد منانے کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صاحبزادہ پیر محمد احمد شاہ صاحب کی یہ روحانی توجہات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں صاحبزادہ صاحب بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاملات اس حد تک گر چکے ہیں، وہ ساحلی پٹی، سمندر کے کنارے آباد وہ بستیاں جہاں پر اسلام پہنچا، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جکارتا ہے، کراچی ہے، ہند ہے، وہاں پر کوئی نہ مجاہدین گئے ہیں نہ وہاں پر صوفیہ گئے ہیں۔ وہاں پر دین اسلام پتہ کس طرح پہنچا ہے؟ مسلمان دکانداروں کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے۔ مسلمان تجار وہاں پر گئے تجارت کی غرض سے، مسلمان دکاندار گئے وہاں پر خرید و فروخت کی غرض سے۔ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، ڈیل کی، خرید و فروخت کی، جس مال کے اندر عیب تھا تو انہوں نے بتایا، سچ سچ بتایا یہ عیب والا مال ہے۔ جو بات کی پوری کی، وعدہ کیا نبھایا، سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، ڈنڈی نہیں ماری۔ لوگوں نے جب ان کی دکانداری دیکھی، ان کی ڈیل دیکھی، ان کی تجارت دیکھی، ان کی تجارت دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور آج تک وہاں پر ایمان کی حرارت، ایمان کا نور موجود ہے۔ اس واسطے کہ کردار کے اتنے کھرے تھے، وہ اتنے سچے اور سچے انسان تھے کہ ان کے معاملات دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فرائض کو اجتماعی طور پر برباد کیا جاتا ہے، رب کی مخلوق پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رب کو ایک نفلی عمرہ کر کے یا سال بعد ایک میلاد کی محفل کر کے رب کو بہت شارٹ کٹ طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محراب و منبر سے کبھی بھی یہ صدا نہیں آئے گی، اس واسطے نہیں آتی کہ اس پر نوٹ نہیں آتے، اس پر داد و تحسین نہیں آتی، اس کی ریٹنگ نہیں ہوتی، اس کی بلے بلے نہیں ہوتی۔ یہ باتیں بیان کرنے والے کو کوئی اپنے پروگراموں میں بلاتا نہیں ہے، اور اس پہ ہماری یہاں جتنی بھی وعظ و تبلیغ کی مروجہ محافل ہیں، اس میں آپ کے جذبات کا کھلواڑا کیا جاتا ہے۔ جنت کا وہ توڑا بھر کے لاتے ہیں، جنت کی ٹکٹیں بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اتنی سستی جنت کہ بعد سال میں ایک محفل میلاد کرا لو، اور بے شک لوگوں کی زمینوں پہ، یتیموں کی زمینوں پہ قبضے کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرو، سود والا مال کھاؤ، حرام خوریاں کرو، ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کرو، بھائی بھائی کا حق نہ دے، شیطان ننگا ناچے، اخلاقی اقدار دم توڑ جائیں، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھو، اور جناب کہو کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ یہ آج وہ ظلم ہے، دین اسلام کی وہ افاقیت جو کتابوں میں معطل ہے۔ یہ کتابوں میں بیع و شراء کے مسائل، یہ خرید و فروخت کے مسائل، یہ وراثت کے احکام، یہ وصیت کے احکام، یہ طلاق، یہ لیان، یہ زہار، یہ سارے معاملات کتابوں میں بند ہیں، معاشرے میں عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں ہے۔ دین ہمارا کتابوں میں بند ہے۔ کسی نے کہا تھا مسلمان در گور است و علم در کتاب است، علم کتابوں میں رہ گئے اور مسلمان قبروں میں رہ گئے، یہ ہے۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا،
اس کے آئینہ ہستی میں عمل کا جوہر تھا، جو بھروسہ تھا تو اسے فقط اللہ پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم گر بیٹے کو نہ ازبر ہو، تو پھر پسر قابل بھی راس پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مستمع ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بے کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے سب ہے ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفان ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو ہے مسلمان تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دیکھ لیں آج ہمارے معاملات کس نیج پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آج اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، گورے کہتے ہیں اگر یہ اسلام ہے تو پھر ہم اسلام سے بھلے ہی چنگے، اور وہ اسلام جو کتابوں میں بند ہے، حضور کی وہ سیرت، نبی پاک علیہ السلام کا وہ اسوہ۔ میرے بھائیو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اپنے معاملات کی درستگی کے ساتھ، اپنے معاملات رب کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہوں، بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو۔ پیر اور مرید آج یہ ہو گیا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا روحانیت والا رشتہ تھا، آج گاہک اور خریدار والا رشتہ ہو گیا کہ نظر جب میری آپ کی جیب پر ہوگی کہ آپ مجھے دیں گے کیا۔ آپ ان لفظ بولنے پر سٹیج پہ خدمت کتنی ہوگی اور جاتے دفعہ لفافہ کتنا ملے گا۔ جب پوری تقریر کا مطمع نظر ہی یہ ہو، خطیب کا پورا ٹیل لگانے کا مقصد یہ ہو کہ یہ جاتے دفعہ میری جیب میں کتنی بھریں گے تو اس کی لفظوں میں اللہ اثر کہاں سے دے گا، زبان میں تاثیر کہاں پہ پیدا ہوگی، اور لوگوں کے دل کی حالت کیا تبدیل ہونی ہے، کیا بدلنی ہے۔ یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے، پورا مافیا بن چکا ہے۔ جب ختم نبوت پہ پہرا دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمارے یہ بزرگ ہوتے ہیں، پولیس کی ماریں علماء کھائیں، پولیس کی گولیاں یہ کھائیں، اور یہ انڈسٹری، یہ مافیا، یہ ظالم لوگ کہ نقیب، خطیب، سٹیج سیکٹری اور یہ نام نہاد مشائخ جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور وہ ساؤنڈ والی، یہ پوری انڈسٹری ہے، اور یقین جانے مقصد ان کا صرف اور صرف پیسہ ہے، صرف اور صرف مطمع نظر مادیت ہے، کوئی روحانی اقدار کی احیا نہیں ہے، کوئی کسی کے دلوں کو زندہ کرنا کہ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کوئی مطمع نظر نہیں ہے، صرف آپ کے جذبات کا کھلواڑا کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں یار، جنیاں محفلاں اسی اٹینڈ کرنے ہیں، جو جتنی محفل میں ہم جاتے ہیں، آج کے انسان کو جو مسائل ہیں، آج کے انسان کو جو پریشانیاں ہیں، کیا محراب و منبر سے ان محفلوں سے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے، کسی مسئلے کا حل انہوں نے بیان کیا ہے؟ آج کا انسان کتنا دکھی ہے، کتنا پریشان ہے، گھر سے کتنا پریشان لوگ آتے ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، معاملات کی پریشانیاں ہیں، اخلاقیات کی پریشانیاں ہیں۔ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے جذبات گرما کر نوٹ نکالے جائیں،
اپنی صدوقڑی بھری جا اور اللہ کے حوالے. تو خدا کی قسم میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں القاسم ٹرسٹ کو, اور ہماری بھی یہ کوشش ہے. قاری بشیر صاحب کے ساتھ ہم یہ بیٹھتے تھے, ہم کہتے تھے یار ایسے علماء کو بلاؤ کہ کم از کم لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں, لوگوں کی ذہن سازی کریں, لوگوں کی کردار سازی کریں, لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں, لوگوں کی عبادات ٹھیک ہوں, لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوں, اور لوگوں کی اخلاقیات ٹھیک ہوں. 25% آیات قرآن پاک کی معاملات کے بارے میں ہیں, اور 25% قرآن پاک کی آیات اخلاقیات کے بارے میں. اخلاقیات اس طرح یہ 100% قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. 25% عقائد, 25% عبادات, 25% معاملات, اور 25% اخلاقیات. اخلاقیات کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھے اخلاق ہیں, مثلا صبر کرنا اچھا خلق ہے, کہ لیگ پیس آ گیا تے صبر کر جو بابا جی نو دے دیو, یہ ہے اخلاقیات. اچھی بوٹی آ گئی ہے ساتھ والے کو دے دو, پنکھے کے نیچے وہ بزرگ کو کھڑا کر دو, آپ پیچھے ہو جو, یہ اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے, کسی کو سر درد ہے تو اس کا سر دبا دو, ٹانگیں درد کر رہی ہیں اس کی ٹانگیں دبا دو, اخلاقیات ہے. اثار, شکر کرنا, صبر کرنا, اثار کرنا, درگزر کرنا, عفو کرنا, یہ اچھے اخلاق ہیں. قرآن پاک نے ان کو بھی بیان کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں بیان کرتا. ہر چیز قرآن پاک میں بیان ہے. اور کچھ ہیں برے اخلاق, مثلا کینہ رکھنا, دل میں کسی کی دشمنی کو چھپا کے رکھنا, بغض رکھنا, حسد کرنا, تکبر کرنا, یہ برے اخلاق ہیں. تو برے اخلاق سے بھی جان چھڑائی جائے. اور پہلے ہمارے بزرگ یہ تھے, لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے تھے. ان لوگوں دے اخلاق دا عالم لانا ویہنا ہوئے نا, چیک کرنا ہوئے, تو پکھا ہو دے آلے تے اپنے حل کر کے ویہ لو, تے ہونی پتہ لگ جاتا کنے کو اخلاق دا پیک کرے. تو اڑیاں آونے والیاں 7 نسلاں بھی پون سڑے دا, تیری ایسے دیتا ہے, تو کون ہونا ہے پکھا ادھر کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہماری اخلاقی حالت. ہماری اخلاقی حالت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, جناب زخمی کو ہسپتال پہنچانے کی بجائے اس کا موبائل, اس کی گھڑیاں, اس کی جیبیں پھلتی جا رہی ہیں. اے ساڈی اخلاقی حالت ہے مسلمانوں دی, ساڈے پاکستانیاں دی. ایتھے امانت صاحب نو پتہ ہے, ساجد صاحب نو پتہ کنیاں لوکاں دے موبائل گم ہوندے ہیں اور کنیاں لوکاں دیاں اسی سننے ہیں. کسی کا موبائل گم ہو جائے کون واپس کرتا ہے؟ یہ ہماری اخلاقی حالت ہے. مسجد میں بیٹھے, خانہ خدا میں بیٹھے ہیں, سب سے زیادہ جوتے حرم شریف میں چوری ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جیبیں حرم شریف میں کٹتی ہیں. کون کاٹتا ہے؟ کوئی شیطان آ کے کاٹتے ہیں, مسلمان آ کے کاٹتے ہیں. شیطان تو چھٹی پہ ہے. میں گل کر رہا سی بھی بچیاں نال بھی شیطان تے باندھے, تے پھر بھی اسی بندے دے پتر نہیں پہ بنتے. تو میرا بچہ کہتا ہے ہمیں چھٹیوں کا کام ملا سکول سے, چھٹیاں کا کام ملا ہے. سکول والے کہتے ہیں کہ 9 مہینے ہم پڑھاتے ہیں, 3 مہینے تم نے گھر سے کام کر کے آنا ہے. ٹیچر کہتے ہیں 9 مہینے ہم تمہیں پڑھاتے ہیں, 3 مہینے تم نے گھر سے پڑھ کے آنا ہے. آدھا ایسے طرح شیطان بھی 11 مہینے سانو, آدھا بھی 11 مہینے تے میں تمہیں گناہ کرائے نے. 1 مہینہ چھٹیاں دا کام ہے, تساں آپے کر کے لے آنا ہے. تے اسنا نہیں ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ہماری اخلاقی حالت ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مریض کو ہسپتال پہنچانے کی بجائے اس کی جیبیں پھول رہی جاتی ہیں. موبائل, کسی کا بٹوا مل جائے, پرس مل جائے, اور کسی کو یورو مل جائے, ڈالر مل جائے, پھر تے پاویں جڈا وڈا حاجی نمازی ہوئے تو نہیں واپس کرے گا. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اچھے لوگ آٹے میں نمک اس سے بھی کم ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ کسی قوم پر زوال کی علامت, زوال دیکھنا ہو نا کس قوم پر کتنا ہے, تو کہتے ہیں جب کسی قوم پر زوال آتا ہے سب سے پہلے ان کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. جب کسی قوم پر زوال آتا ہے نا تو سب سے پہلے ان کی اخلاقی حالت تباہ ہوتی ہے. دیکھ لیں ہماری اخلاقی حالت کیا ہے. فیس بک پہ دیکھ لیں لوگوں کی زبان درازی, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کس طرح لوگوں کے عزت کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگ. نہ کسی پیر کی عزت محفوظ, نہ کسی عالم کی عزت محفوظ, نہ کسی آستانے کی عزت محفوظ, سب کی ماں بہن ایک کر رہی ہے. یہ ہماری اخلاقی حالت. میں کہتا ہوں یار یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے کہ اتنا بھی نہیں کہ کسی بڑے سے ادب, احترام, عزت, حفظ مراتب کا لحاظ رکھا جائے. اختلاف, قاضی صاحب الیکشن پہ کھڑے ہیں,
آپ بے شک ان سے اختلاف رکھیں نظریے کا، لیکن یار اخلاقیات بھی تو کوئی شے ہوتی ہے. بے شک آپ ووٹ نہ دیں، لیکن یار کوئی اخلاقیات بھی. ایک بزرگ ہے، ایک عالم دین ہے، ایک مسند کے سجادہ نشین ہے، ایک دین کے عالم ہے، تو اخلاقیات بھی تو کچھ ہے ہوتی ہے. لیکن لوگ اب دیکھیں الیکشن آ گئے، لوکل اخبار دیکھ لیں، ہمارے سیاستدانوں کی، عمران خان کی زبان دیکھ لیں، نواز شریف کی زبان دیکھ لیں. میں کسی بھی سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں کر رہا، ہمارے بڑے لیڈروں کی بے لگام زبانیں دیکھ لیں کہ دوسروں کو کس طرح یہ لوگ بلاتے ہیں. یہ ہماری اخلاقی حالت ہے. تو اخلاقیات جو ہے، اور علامہ ابن خلدون نے کہا کہ جب بھی کسی قوم پر عروج آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ ان کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے. میرے بھائیو ایک چھوٹا سا کام کریں، کم از کم اپنے اخلاق تو ہم اچھے کریں. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد فرما بردار ہو، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو ایک چھوٹا سا کام کریں. بچے گھر میں سنتے کم میں، دیکھتے زیادہ ہیں. یہ ایک میں فطری بات بتا رہا ہوں. بچوں کو آپ 1 گھنٹہ لیکچر دیں نا، نصیحت کریں، پتر سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ کا نقصان ہے، سگریٹ کی یہ نوزتے ہیں، بچے سنیں گے نہیں. جب باپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں گے نا، آپ بے شک ساری رات لیکچر دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے باپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھنا ہے تو انہوں نے بھی سگریٹ پینا ہے. وہاں پر لیکچر کوئی اثر نہیں کرتا. اور جس بات پہ میرا ہی عمل نہیں ہے، میں دوسروں کو کہوں گا تو میری زبان میں اثر کہاں سے پیدا ہوگا. جب باپ بچوں کے سامنے 100 روپے کی خاطر اپنی بیوی سے لڑتا ہے تو بچے ویختے ہوندے نے. آج سلیٹ پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے نا، بچپن کی سلیٹ پر، وہ ساری زندگی مٹتا نہیں ہے. اور بچہ جب دیکھتا ہے کہ 100 روپے کی خاطر میرا باپ میری ماں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ایسی شے ہے جس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو سکتا ہے. پیسہ ایسی شے ہے جس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں پڑتی ہیں. اور جب نانکیاں وچوں کوئی آ جائے تو ابے دا موڈ آف ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ضرور ننہال والوں کو ابا جی سے کوئی خلش ہے، کوئی دل میں قدورت ہے کہ نانکیاں وچوں جدوں ہی کوئی گھر آندا ہے تو ساڈے گھر بے سوادی بہندی ہے. یہ جو گھروں میں ہم بچوں کو جاسوس بنا رہے ہیں، خدا را ان کے اچھے اخلاق دو. اے ماما آدیاں نا دادکیاں تو ہو کے آوان، دادی کی آہدی سی یا پھپھی کی آہدی سی یا ابے نو کی آہدی سی یا. یہ جو جاسوسیاں ہم کرتے ہیں نا اور بچوں کو جاسوس بنا رہے ہیں، خدا را ہاتھ باندھ کے بچوں کو اچھے اخلاق دو، بچوں کے اچھے اخلاق دو. یہ جاسوس بنانا، یہ عیب پوشی، کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کے عیب اچھالنا، یہ ختم کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمان ستر اللہ لہ یوم القیامہ. جو بندہ کسی کا دنیا میں عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائے گا. خدا را بچوں کو یہ بھی تربیت کرو، بیٹا کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپا دو، ٹو میں نہ رہو، جاسوس نہ بناؤ بچوں کی. ان کی پروگرامنگ جو آج ان کے اندر آپ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں بچوں کے اندر، ان کو جاسوس بنا رہے ہیں اور ان کو نفرت، عداوت، اور ان کے بالکل آپ ان کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو بات پھر میں یہی سمجھاؤں گا، 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات. ہماری آنے والی نسل کے اخلاق ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم ٹھیک ہو جائیں. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بندے کا پتر بن جائے تو مجھے خود بندے کا پتر بن جانا چاہیے. اگر باپ کے موبائل میں پرائی عورتوں کے نمبر ہوں اور باپ ان سے جناب گپ شپ لگائے تو بچے کو کہے کہ میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے. تو اس واسطے بابے یہی کی مجھے بات یاد آ گئی، بابا آد ہے کہ اگ تے مٹھے تے عورت تو جیڑا بندہ جنہ بچ کے رہے دا اُنہ زیادہ سکون وچ رہے دا. ایک صوفی بزرگ ہے موجودہ دور کا، وہ کہتا ہے جیڑا بندہ اگ تو بچ کے رہندا ہے تے مٹھے تو پرہیز کردا ہے تے عورت تو بچ کے رہندا ہے تے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں زیادہ اودی عزت بھی سلامت رکھے دا اور وہ امن و سکون نہ رہے دا. اگر آپ یہ میری بات پلے باندھ سکیں تو میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، عورتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک، میں کوئی اپنا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے. یہ بزرگان نے ڈوڈا شریف، یہ اللہ پاک کی گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے. تو
تو یہ بات اگر آپ بھی اپنے پلے سے باندھ لیں کہ عورت سے جتنا آپ بچ کے رہیں گے، پرائی عورتوں سے، اپنی عورت ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کی ہے، لیکن پرائی عورتوں سے بچ کے رہیں، پاک دامن رہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن رہو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں پاک دامن رہیں گی. ہم خود ہماری نظروں میں شرم و حیا ہوگی تو آپ کی بہو بیٹی کے لیے اللہ ایسے مرد پیدا کرے گا جن کی نظروں میں شرم و حیا ہوگی. آپ اپنا ذہن صاف رکھیں. گجرات کے میں ڈوڈا شریف میں رہا ہوں بطور پرنسپل، میری اساتذہ سے یہی ہوتی تھی. میں نے کبھی بھی، آپ بھی پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی بھی بچوں کو پوزیشنوں کے لیے نہیں پڑھایا، اور نہ میری یہ حاجی مانا صاحب انتظامیہ کا ہوتا تھا کہ بچے ٹاپ کریں، بورڈ میں آئیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں. ہر ادارے کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یقین جانیں میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ بچے اعلیٰ نمبر لیں، ٹاپر بنیں. میں اب بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچے بندے کے پتر بن جائیں، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، وہ اچھے مسلمان بن جائیں، وہ باکردار بن جائیں. علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اچھے انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ اچھے طالب علم بھی بن جائیں گے. تعلیم کے ساتھ تربیت کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی اہمیت سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. عقائد کے حوالے سے دیکھ لیں عقیدہ ختم نبوت ہے. دیکھ لیں کہ آج کتنے لوگ ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا ابلاغ کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں تک ہمارے عقیدے ہم تک تو سلامت آئے، ہماری آنے والے نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ملک میں یہی تو لبرلزم ہے کہ دین کو مسجد کی حد تک رکھا جائے، دین کو ایوانوں میں نہ آنے دیا جائے، اور کہتے ہیں مولویاں دا سیاست وچ کے کام. تو سیاست، دین سیاست کا حصہ ہے میرے بھائیوں. عقیدہ ختم نبوت ہو یا کوئی بھی عقیدہ ہو. ابھی دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. چند دن پہلے مولانا الیاس قادری صاحب نے ان کا یوم عرس منایا. اس پر فیس بک میں وہ طوفان مچا ہے. وہ چھپے ہوئے رافضی جو سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، وہ خانقاہیں، وہ آستانے جو بظاہر سادات ہیں، جس طرح وہابی اللہ دی توحید بیان کرتے ہیں نا تو نبیوں دی توہین کرتے ہیں. جب تک وہ نبیوں کی توہین نہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں رب کی توحید نہیں بیان ہوئی. اسی طرح کچھ لوگوں نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی بے ادبی اور توہین جب تک نہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں کہ حب اہل بیت نہیں ہوا. یہ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا اہل بیت کے نام پر انہوں نے، کہ صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی جب تک نہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں کہ حب اہل بیت کا تقاضا ادا نہیں ہوا. تو بہت سارے آستانوں کا ہی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. بے شک بالکل اہل سنت کا یہی الحمدللہ ہم اعتدال پر ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کریم کے بھی غلام ہیں، اولیاء کاملین کے بھی غلام ہیں. ہم تو ساری نسبتوں کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی بھی بے ادب نہیں ہیں. الحمدللہ اہل سنت تو نام ہی عزت کا ہے، اہل سنت تو نام ہی ادب کا ہے، اہل سنت تو نام ہی عقیدت کا ہے. ہم تو سب کے غلام ہیں، سب کے جوتے اٹھانے کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، سب نسبتوں کو سلام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ انتہائی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلاکے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. میرے بھائیوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم کے عقیدے کو، ہماری عبادات کو، ہمارے معاملات کو، ہماری اخلاقیات کو اپنے محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے تابع کرے. اللہ اس آستانے کا فیض تا کہ ہمیں قیامت جاری و ساری فرمائے. اللہ ہمارے علماء و مشائخ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.